انسان کی آئیڈینٹی یعنی اس کی شناخت دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک اس کی اندرونی شناخت ہوتی ہے، اس کا کردار، اور ایک اس کی بیرونی شناخت ہوتی ہے، یعنی جس شکل کا وہ نظر آتا ہے. اور بیرونی شناخت تو وہ نظر آنے والا حلیہ ہوتا ہے. اور انسان کی اندرونی شناخت وہ معاشرے میں عملی زندگی ہے. اور معاشرے میں جو انسان اپنی بیرونی شناخت رکھتا ہوگا وہ اسی شناخت سے معاشرے میں پہچانا جائے گا کہ وہ کیسا شخص ہے. اور اسی معاشرے میں انسان کی اندرونی شناخت سے وہ اس کے عملی زندگی کے طور طریقوں، لین دین، معاملات، اخلاقیات اور معاشرے کے بہت ساری ذمہ داریاں اور دوسروں کے لیے جینا، انہی چیزوں سے وہ پہچانا جائے گا. مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. آئیڈینٹی کرائسس یعنی کہ اپنی شناخت، اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. افراد مندوں سے کیا پوچھو کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. انسان کی آئیڈینٹی یعنی اس کی شناخت دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک اس کی اندرونی شناخت ہوتی ہے، اس کا کردار، اور ایک اس کی بیرونی شناخت ہوتی ہے، یعنی جس شکل کا وہ نظر آتا ہے. اور بیرونی شناخت تو وہ نظر آنے والا حلیہ ہوتا ہے. اور انسان کی اندرونی شناخت وہ معاشرے میں عملی زندگی ہے. اور معاشرے میں جو انسان اپنی بیرونی شناخت رکھتا ہوگا وہ اسی شناخت سے معاشرے میں پہچانا جائے گا کہ وہ کیسا شخص ہے. اور اسی معاشرے میں انسان کی اندرونی شناخت سے وہ اس کے عملی زندگی کے طور طریقوں، لین دین، معاملات، اخلاقیات اور معاشرے کے بہت ساری ذمہ داریاں اور دوسروں کے لیے جینا، انہی چیزوں سے وہ پہچانا جائے گا. ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مسلمان اس لیے سخت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اصول پسند ہوتے ہیں، اور ہمارا دین اسلام بھی اصول پسند ہے. یہ ایک عام انسان کا بہت درست مشاہدہ ہے، اور یہی دین اسلام کا امتیاز بھی ہے کہ اس دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اور اسی بہترین طریقے پر چلنے کو عبادت کہتے ہیں. اور اسی دینی زندگی پر مسلمان بلا شک و شبہ بہت وقت تک عمل کرتے رہے اور اپنی دینی شناخت کو برقرار رکھا. اور مسلمانوں کو تقریباً 1700 عیسوی تک غیر مسلموں سے بحیثیت حاکم واسطہ نہیں پڑا تھا. اس سے پہلے تو مسلمانوں پر مسلمان ہی حکمران ہوتے تھے، لیکن جب یورپ کے غیر مسلم حکمرانوں کو بالادست تسلیم کر لیا گیا اور مسلمان محکوم اور تابع تسلیم کر لیے گئے، تو ان مسلمانوں کی زندگی کو بھی شک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا. اور کچھ لوگوں نے تو ہمت دکھائی اور لبرل اسلام کی آڑ میں اسلامی معاشرتی زندگی کا تو بالکل انکار کر دیا. اور جبکہ کچھ لوگوں نے اسلامی معاشرت کو مصلحت کے خلاف جان کر اپنی کمزور تعویلات کا سہارا لیا، جیسا کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی پالیسی. اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ انگریزوں سے واحد ایک ہی طریقہ ہے مقابلہ کرنے کا، اور مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کو ان کے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا. بس اسی عمل کو شناختی بحران کہتے ہیں، یعنی آئیڈینٹی کرائسس. یعنی جب انسان اپنی سوچ و فکر تبدیل کر لیتا ہے تو اپنے طریقہ زندگی کو بدل لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے. بھئی یاد رکھیے گا کہ انسانی تاریخ میں جب بھی کبھی کسی قوم نے کسی دوسری قوم پر قبضہ کیا یا ان پر غالب آ گئی تو غالب قوم نے ہمیشہ سب سے پہلے مغلوب قوم کی شناخت یعنی آئیڈینٹی کو ختم کر دیا. ان کی نئی نسل کو ان کے بزرگوں کی سوچ اور سمجھ، ان کی فکر سے دور کر دیا، اور ان کی نئی نسل اپنے بزرگوں کے طور طریقے سے ہٹ جاتی، اور جو غالب آئی ہوئی قوم ہے ان کے طور طریقوں کو اختیار کر لیتی. تو وہ مغلوب قوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جاتی. اس طرح کی تاریخ انسانی میں بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں، اور تاریخ اسلام میں بھی بہت ساری قوموں نے اسلام قبول کیا اور اپنے طریقہ زندگی کو تبدیل کر لیا. اس میں بہت مشہور ایک تاتاری قوم بھی شامل ہے جو بڑی شد و بد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی اور 100 سالوں کے اندر ہی اندر اپنی حالت بدل چکی تھی اور مسلمان ہو گئی.
اور پوری قوم تبدیل ہو گئی. اب اس وقت دنیا کے اندر تاتاری ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے. یہ قوم دنیا میں ناپید ہو گئی، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے نظریات، ان کی سوچ، ان کی فکر دنیا سے ختم ہو گئی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے شناخت ایک بتائی ہے. یعنی وہ لوگ جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں وہ اندر سے بہت نرم ہوں گے اور باہر سے بہت سخت ہوں گے. لیکن اس سختی سے مراد سخت مزاجی نہیں ہے بلکہ اصولوں کی سختی ہے. اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ اسی آیت میں ارتداد کا ذکر کیا گیا ہے. من یرتدد منکم عن دینہ، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اگر غیر مسلمانوں کے ساتھ تعلقات میں اگر اپنے طور طریقے چھوڑ دیں گے اور ان کے طور طریقے اختیار کر لیے تو یہ بالآخر اس مسلمان کے لیے ارتداد کا سبب بن جائے گی. اور ارتداد انسان کو آہستہ آہستہ اپنے طور طریقوں سے دور لے جاتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے عقائد، اس کے ایمان کی جو حدود ہیں ان سے وہ دور کرتا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس انسان کو اپنی اس غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا اور وہ عملی زندگی کسی اور کی گزار رہا ہوتا ہے. ہمارا نفس ہمیں اسلامی معاشرت کو فرسودہ ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی تعویلات سکھاتا ہے. اب ہمارے بر صغیر کی تاریخ میں انگریزوں نے اپنا رائج قائم کیا اور اس وقت کے مسلمان حکمرانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا. تو بہت سے ایسے مسلمان جو ایمانی اعتبار سے، عملی اعتبار سے کمزور تھے وہ ان کے اعلی کار بن گئے اور ان انگریزوں کے طریقہ کار کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے، آزادی اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے مختلف آوازیں اور مختلف حربے آزمانا شروع کر دیے، جس میں سب سے پہلا طریقہ تعلیم تھا اور نوبادیاتی نظام آیا. طریقہ حکومت بالکل ہی تبدیل کر دیا گیا. یعنی عوام کو ڈیموکریسی کے ذریعے سے جھوٹے وعدے کر کے بیوقوف بنانا اور ایسے دینی دانشور پیدا کیے اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے بچوں کے ذہنوں میں ان مسلمان بچوں کے بزرگوں کی غلطیاں بیان کر کے، ان کی کمیاں بیان کر کے ان سے نفرت اور ان سے دوری پیدا کی گئی. تو انگریزوں نے برصغیر کے کمزور عقیدے کے یا ناراض احباب کو اسلام کے خلاف بڑی ترتیب سے استعمال کیا اور اس وقت انگریزوں کے ان چالوں کی وجہ سے مسلمانوں میں اب تک وہ فرقے اور وہ آوازیں چلی آ رہی ہیں. تو اس وقت مسلمانوں کے دو طبقے بن گئے تھے. ایک طبقہ تو وہ تھا جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے چمٹ کر رہ گیا اور وہ طبقہ تھا علماء کا. اور ان علماء کے طبقے میں بھی دو طبقے بنے. ایک طبقہ تو وہ تھا جو دوسروں کو غلط اور صرف اپنے آپ کو درست ثابت کرنے میں جٹ گیا. ان میں 4 افراد احمد نام کے مشہور ہوئے جنہوں نے برصغیر کی دینی معاملات کی جڑیں ہلا کے رکھ دی اور ابھی تک مسلمان قوم ان فرقوں میں تقسیم ہے. اور وہ جو دوسرا طبقہ تھا وہ اپنے اسلاف کی زندگی کے ساتھ چمٹ گیا. وہ طبقہ علماء حق کا طبقہ تھا اور انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی. اسلامی تعلیمات کے لیے مدارس کھولے اور اپنی مسلمان قوم کی آئیڈینٹی شناخت کو بچانے کے لیے انگریزوں کے طریقہ زندگی کے خلاف جہاد کیا اور مسلمانوں کو، انسانوں کو اسلامی آئیڈینٹی کی طرف لانے کے لیے تبلیغ کا کام شروع کیا گیا. اور جبکہ دوسرا طبقہ دنیاوی عیش و آرام، دولت اور سہولت اور واہ واہ کی خاطر دوسروں کی زندگی اختیار کر بیٹھا. وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا تھا مگر حقیقت میں اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کو کھو بیٹھا تھا اور اپنے بزرگوں کے طریقہ زندگی سے دور ہو کر دوسروں کے طریقہ زندگی کو اپنے اوپر لاگو کر لیا تھا اور اختیار کر بیٹھا. اور اب وہ نہ انگریز بن سکا اور نہ وہ اپنے بزرگوں کی طرح اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن سکا. ان کے طریقے زندگی پر چلنے والے مسلمان بچوں میں اپنی مرضی کی زندگی کو اختیار کرنے کی ایک رت اختیار کر لی. اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی ذات کو نفع دینے کے لیے جینا، ہر کام صرف اپنے نفع کے لیے کرنا. یہ بدنما انسانی شکل میں کمزور مسلمان اپنے فائدے کے لیے کمپریسر لگا کر گیس چوری کرتا ہے، بجلی کی تاروں پر کنڈے ڈال کر بجلی چوری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، کم تولتا ہے اور جھوٹ بول کر کمزور سامان اچھے داموں سے فروخت کرتا ہے اور اپنے گھر کے آگے سڑک پر تھڑا بنا کر قبضہ کرتا ہے.
یعنی جب مسلمانوں نے اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کو چھوڑ دیا تو یہ کٹی پتنگ کی طرح بد اخلاقی کی ہوا پر تیرتا ہوا اپنے اصلی معاشرتی زندگی سے بہت دور چلا گیا۔ اب ادھر جو پہلا طبقہ تھا اس نے مدارس اور مساجد کو اپنی قیامگاہ بنایا اور وہ اس سے باہر نہ نکل سکا، یا ان کو معاشرے میں دوسرے طبقے نے نکلنے نہیں دیا، اور جو بچہ مدرسے سے فارغ ہوتا وہ بچہ مدرسے میں دوبارہ پڑھانے لگتا یا کسی مسجد کی خدمت میں لگ جاتا۔ اس طرح سے مدرسے کے بچوں کو معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، اپنی شناخت کو معاشرے میں ظاہر کرنے کے لیے بھرپور موقع نہیں ملتا، اور وہ بچے تعلیم و متعلم میں ہی اپنی زندگی گزار دیتے۔ یہ مدارس کے بچے اپنی بیرونی شناخت میں، بیرونی آئیڈینٹی میں اور اندرونی آئیڈینٹی میں بڑے پختہ ہوتے ہیں، مگر معاشرے میں اصلی جو معاشرتی زندگی ہے اور اصل اسلامی اندرونی شناختی زندگی کی دوڑ میں شامل نہیں ہو پاتے۔ تو ان کو معاشرے کی باقی ذمہ داریاں اٹھانا، مثلا وکیل ایک عالم ہو، تھانے میں تھانے دار ایک عالم ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیٹر آفیسر بھی ایک عالم کو رکھیں، عدالت کا جج، کمشنرز، سیکرٹریز، فوج میں میجر سے لے کر جنرل تک مدارس سے فارغ ہوئے علماء کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ کسی بھی شعبے میں ایک اچھا مینیجر ایک عالم ہو جہاں پر وہ اپنی اندرونی اور بیرونی شناخت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائے اور اس کو یہ پوری عمل کرنے کا موقع دیا جائے۔ اگر اس طرح سے موقع دیا جائے تو پورے معاشرے میں عملی طور پر وہ اسلامی معاشرہ، وہ کردار، وہ عمل جو کہ معاشرے میں ختم ہو چکا، اس زندگی کا ایک عملی نمونہ سامنے آتا کہ دکاندار کو اسلامی معاشرتی طریقے سے کس طرح سے دکانداری کرنی ہے ایک عالم کر کے دکھائے، کسی آفس میں مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے ایک عالم کر کے دکھائے، کسی بھی شعبے میں کوئی سا بھی ڈپارٹمنٹ اسلامی طریقے سے کیسے چلایا جا سکتا ہے ایک عالم کو موقع دیا جائے۔ کیونکہ دوسرے طبقے نے مدارس سے فارغ علماء کو اس چیز کا موقع نہیں دیا، اور مدارس والوں نے بھی اپنی معاشرتی یہ ذمہ داریاں پوری نہ کی، اور اسی وجہ سے پورا کا پورا معاشرہ اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کو کھو بیٹھا، اور اکثر دوسروں کی شناخت اور دوسروں کی پیروی کرنے والے لوگوں نے ایسی پوسٹیں اور ایسے شعبوں کو سنبھال لیا، اور پورا کا پورا معاشرہ ذہنی طور پر لبرل بن گیا۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے جیسے کہ کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی کے انجینئرنگ پوری تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی یونیورسٹی میں پڑھانے لگیں، اور میڈیکل کالج کے طلباء اپنے میڈیکل تعلیم پوری مکمل حاصل کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں ہی پڑھانا شروع کر دیں اور معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں، تو لوگوں کا علاج کون کرے گا؟ جو بچہ ڈاکٹر بنے وہ ڈاکٹری پڑھانا شروع کر دے تو اکثر انسانوں کا علاج نہیں ہوگا۔ اس طرح پورا معاشرہ طرح طرح کی بیماریوں سے بھر جائے گا۔ اور بالکل اسی طرح مدارس کے بچے مدارس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی مدرسے میں یا کسی اور مدرسے میں مدرس بن جاتے ہیں، اور معاشرے میں اپنی اندرونی آئیڈینٹی سے، یعنی اسلامی اصلی جو آئیڈینٹی شناخت ہے، اس کا عملی طور پر نمونہ اور عملی طور پر مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ تو اس طرح آنے والی نئی نسل کو اپنی اصل اسلامی آئیڈینٹی کا علم نہیں ہوتا، تو وہ دوسروں کی یا اپنی مرضی کی شناخت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بھئی یہاں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اسلامی شناخت کی اتنی ضرورت کیوں ہے، اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تو اس کا تو جواب سیدھا سا ہے کہ آپ چلتے پھرتے داعی اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ دوسروں سے ممتاز نظر آئیں۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 9/11 کے بعد مغرب میں اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیلا؟ صرف اس لیے کہ اس وقت کے میڈیا نے مسلمانوں کو دنیا کے عام انسانوں سے مختلف دکھایا تھا، اور میڈیا کا یہ منفی رویہ مسلمانوں کے لیے مثبت ثابت ہوا۔ اور آج بھی مغربی ممالک میں غیر متعصب لوگ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو خود ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وقت اپنی بات ان کے سامنے رکھنے کا بہترین اور موزوں وقت ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی الگ شناخت کا، آئیڈینٹی کا تحفظ کرنا ہوگا۔ آپ کے بڑوں نے پیتل کے برتن اس لیے استعمال نہیں کیے کہ پیتل کے برتنوں کا رواج غیر مسلموں میں تھا، اور اس لیے اس وقت کے مسلمانوں میں
तांबे के बर्तनों का रिवाज पड़ा। आप अगर नमक भरकर पानी में जाएंगे तो हल हो जाएंगे और अपनी शनाख्त को खो बैठेंगे। तो पानी को नमकीन बनाना काफी नहीं है, बल्कि उनको अपने अंदर जज्ब कर लेना मतलूब है। इसीलिए बहुत सारी नबी अल्लाह की अहादीस में, फरमानों में गैर मुस्लिमों के त्योहारों में शिरकत, इनको सलाम करना, उन जैसे कपड़े पहनना, उन जैसे हुलिया बनाना, उन जैसी शक्ल बनाना, बाल कटवाना, इन सब चीजों की ममानियत की गई है ताकि एक मुसलमान की शनाख्त बाकी रहे और वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार ना हो। आपको और मुझे अब क्या करना चाहिए कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है, आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को हम इस्लाम की शनाख्त दें और उनको इस पे पाबंद करें। खुदा ना खास्ता आने वाली नस्ल अपनी इस्लाम की शनाख्त को खो बैठी, जिस तरीके से अब नजर आ रहा है एक बहुत बड़ा मसला। बच्चे बड़ों की तरह जिंदगी नहीं गुजार रहे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हमें उनको इस्लामी शनाख्त देनी है ताकि इस्लामी शनाख्त जिंदा रहे और अंदरूनी शनाख्त और बैरूनी शनाख्त ये पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। यही आपका और मेरा इस दुनिया में जिंदा रहने का मकसद है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बात बहुत लंबी हो गई और मजीद गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात रहेगी। आप हमारे वीडियो को देखें और दूसरों को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। ये चैनल आपका चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। द गेट ऑफ गाइडेंस चैनल की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे।